السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی. برکت کے لیے سارے حضرات درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی قابل صد احترام علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، آج کا خوبصورت اجتماع ترجمان اہل سنت شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی برتھ ڈے کا دن، سالگرہ کا دن، جس لحاظ سے بھی کہو، ایک اسلامی محفل کی نسبت سے بھی کہو، ہر لحاظ سے یہ خوبصورت جملے فٹ آتے ہیں. ویسے بھی ان دنوں میں تیاریاں ہو رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی، اور عام تو مشہور یہ ہے کہ سرکار کا میلاد منانا، اسی پہ بحث ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مناؤ جی، ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو عبادت الہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ میرے جید علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب کے حالات زندگی پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ادارے کے خود میزبان جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ترجمانی کر سکتے ہیں. میرا چونکہ عریب اور ادارہ سے تعلق ہے، تو جس وقت پروفیسر طاہر القادری صاحب لا کالج لاہور کے پروفیسر تھے، اس وقت وہ ہمارے عریب پر تشریف لائے تھے. الحمدللہ ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے، ہر پھول کا رنگ اپنا ہے. یہ نہیں کہ ہم باقی علماء اہل سنت جو اپنے اپنے محاذ پہ کام کر رہے ہیں وہ کم ہیں، ان کا بھی اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا رنگ ہے. ہری پور میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لایا کرتے تھے، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے علاقے کے مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے جید علماء آتے رہے. مگر جب طاہر القادری صاحب تشریف لائے، ہمارے علاقے کے کالج کے جو پروفیسر تھے اور جو سکول کے جو ہیڈ ٹیچر تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ خصوصی طور پر، پہلے بڑے بڑے علماء آتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ان سے علم میں کم تھے، تقوی میں کم تھے، بڑے جو بزرگان دین گزرے ہیں، لیکن جب طاہر القادری صاحب تشریف لائے تو اس سٹینڈرڈ کے علماء آنے کے باوجود وہ لوگ نہیں آئے. جب طاہر القادری صاحب آئے تو اس سٹینڈرڈ کے کالج کی دنیا، سکول کی دنیا اور وہ لوگ ان کو سننے کے لیے جب آئے تو پھر ایک نقشہ بدل گیا، ہری پور کی ایک فضا بدل گئی. اس طرح کے ہمارے ایک دوست ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں سکول کے، انہوں نے سب سے پہلے آ کر میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہنے لگے حافظ صاحب میں نے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد میں نے اس کو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے کرنا ہے. آج وہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن ہو کر ہمارے ہری پور کے مدرسے میں مجھ سے حافظ قرآن ہو کر میں نے خود اس کو ماڈل ٹاؤن لاہور طاہر القادری صاحب کے ادارے میں چھوڑا ہے، اور الحمدللہ آج وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسی ادارے میں تعلیم دے رہا ہے. مسجدیں بھی ہم نے بنائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس کی توفیق تھی اس نے مسجد بنائی.
ہمارے سلطان اہل سنت الحمدللہ بوستان قادری صاحب، انہوں نے اپنے انداز میں منظم انداز سے کام کر رہے ہیں، ہمارے علماء اپنے انداز سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی فتوے لگانے کے لیے، مفتی صاحب ہیں جی یہ، کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی جی انہوں نے مساجد بنانی ہے، الحمدللہ خوبصورت مساجد بنائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے علماء پیدا کرنے ہیں، تو نے اونچی آواز سے کیا کہو، تو نے علماء پیدا کرنے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ دوستو یہ ڈیوٹی مدینہ پاک سے لگتی ہے، ہمارا ایمان ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ سٹیج پہ جید علماء تشریف فرمائیں، میں ان کا خادم ہوں، اور علماء کے زمرے میں اگر میرا نام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے۔ پیچھے ذرا چلے جائیے نا، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو آپ کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، ینگ تھے، اور انہی کے دور میں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت موجود تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی لگائی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ جاؤ یہاں ایک ہندوستان سے میرے لیے آیا ہے، اسے تو فوراً ہندوستان واپس چلا جائے، میں اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو بہرحال مختصر پھر دوبارہ حکم آیا تو آپ نے پیغام یہ فرمایا، میرے علی صرف جا کر ہندوستان میں بیٹھ جا، تیرے بیٹھنے سے ہی رب تعالیٰ فتنے کو ختم کر دے گا۔ تو میری یہ بات مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاہر القادری صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اور خود مدینہ پاک سے ڈیوٹی لگ گئی کہ جہاں جہاں باقی علماء نہیں جا سکے، طاہر القادری ہم تیری ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ جو شخص میرے دین کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، اپنے سینے کو دل کو کھول کے رکھ دیتا ہے، ہم اس کے سینے کو اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نور ہو تو پھر وہاں روشنی پیدا ہوتی ہے نا۔ آپ نے یہ لائٹیں لگائی ہیں مسجد میں، روشنی ہے کہ نہیں؟ اگر بجھا دو تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن دلوں میں نور ڈال دیا ہے، اس نور سے میرے نبی کی امت مستفیض ہوتی رہے گی۔ بہرحال میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی ایسا جملہ اگر علماء کی شان میں یا کوئی ایسا نکل گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔